جتنا بھی علمی اثاثہ اور جتنا بھی فکر انسانی اس کے ذریعے مرتب ہوا ہے، کیا وہ اس کی گواہی دے سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بدروح آ گئی ہے؟ نہیں۔ آخر جن کے اوپر سایہ ہو جاتا ہے وہ مخبوط ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر کوئی نظم باقی نہیں رہتا، بے ترتیبی ہو جاتی ہے، وہ ہول فول بکتے رہتے ہیں، وہ تو ان کا تو رنگ وہ ہوتا ہے۔ کیا انسانی علم اس کی گواہی دے سکتا ہے؟ یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ محمد پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو بدروح آ گئی؟ نہیں، یہ سارا علمی سرمایہ جو ہے جو انسان نے جمع کیا اس پر گواہ ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے، آپ پر کسی جن کا سایہ نہیں ہوا ہے، آپ کا کوئی دماغی توازن نہیں بگڑا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور جو کچھ اب یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں معاذ اللہ، اس سے آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا، آپ کو تو اجر اتنا ملے گا کہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو انسانی اخلاق کی معراج پر فائز ہیں۔ ایسے اخلاق حسنہ، ایسی مہذب زندگی کیا کسی مجنون کی کسی نے دیکھی ہے آج تک؟ جس میں وہ طہارت ہے، جس میں ہر طرح کی نفاست ہے، پھر جو ترتیب ہے، ان سب کے حوالے سے جن کا کلام جو ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ موتی جھڑ رہے ہیں، کیا ایسا کسی نے مجنون اور پاگل اور کوئی آخر زدہ شخص بھی دیکھا ہے؟ تو یہ ساری جو ہے یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ اس کے جواب میں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ مجنون ہو گئے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون، ان قریب اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بأیکم المفتون، کہ کون بچل گیا تھا۔ محمد بچل گئے تھے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی غلط راستے پر پڑ گئے تھے، یا یہ لوگ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں وہ بچل گئے تھے، ان کی بت ماری گئی تھی؟ وہ تو حقیقت کھل جائے گی کوئی دنوں کی بات ہے۔ ان دو آیات کے حوالے، دو مقامات پر جو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر دوں کہ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، دوسرے مقامات سے بھی اور ان سے بھی، انسانی علم کے دو شعبے یا دو گوشے۔ ایک انسان کا علم وہ ہے جس سے آپ انگریزی میں کہیں گے ایکوائرڈ نالج، جو انسان خود حاصل کرتا ہے۔ آنکھ سے دیکھا کچھ چیز معلوم ہو گئی، کان سے سنا کچھ معلوم ہو گیا، اور بھی حواس خمسہ سے کچھ چیزیں معلومات حاصل ہوئی۔ یہ جو معلومات سینس ڈیٹا جسے کہتے ہیں آج کل، اس سینس ڈیٹا کو اس دماغ کے اندر جو کمپیوٹر رکھا ہوا اس میں فیڈ کر دیا گیا، اب وہ اس کو پروسیس کر رہا ہے، نتیجے نکال رہا ہے، نتیجے نکال کر میموری، جیسے کمپیوٹر میں بھی میموری ہے، وہ میموری کے سپرد ہو گیا، پھر اور غور فکر کیا اور سوچا اور مشاہدہ کیا، پھر وہ اور نتیجہ نکلا، وہ بھی وہاں پہ جا کر ٹکا دیا۔ اس طرح یہ ایکوائرڈ نالج ہے انسان کا، جو انسان حاصل کرتا ہے خود، اور اس کے لیے جو ایپریٹس ہے وہ انسان نے رکھ دیا گیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ دیکھنا جو ہے بصارت اور سماعت، اور پھر یہ کمپیوٹر فؤاد جو اس سے نتیجہ نکالتا ہے، جو اس کو پروسیس کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ گوشت کو بھون لیتے ہیں، پانی وانی نکل گیا تو اس کو کہتے ہیں فعید، لحم الفعید۔ اسی طریقے سے یہ بڑا انبار ہے سینس ڈیٹا کا، اس میں سے آپ نے اصل چیزیں اخذ کر لی، نکال لی، نچوڑ نکال دیا، یہ فؤاد کا کام ہے، یہ عقل کا کام ہے۔ اس سے انسانی علم بڑھا، یہ ایکوائرڈ نالج ہے۔ دوسرا نالج ہے کہ جو ہے ریویلڈ نالج، اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے بھیجا جانے والا نالج۔ یہ علم جو ہے خاص طور پر انبیاء اور رسل پر وحی آتی رہی ہے، اور پھر وحی خفی کی کچھ اور اقسام بھی ہیں جو عام انسانوں پر بھی آتی ہیں۔ کبھی الہام ہو گئی، کوئی بات دل میں آ گئی، کچھ پتہ ہی نہیں، میں تو کچھ سوچ بھی نہیں رہا تھا، یہ بات کہاں سے آ گئی پتہ ہی نہیں، یہ الہام۔ اسی طریقے سے کہیں کوئی بات اچانک کسی خواب کے اندر دکھا دی جاتی ہے، جیسے کہ رؤیا صادقہ کہلاتا ہے، تو یہ وحی خفی کی قسمیں بھی، یہ بھی ریویلڈ ہے۔ یہ ریویلڈ نالج جو انبیاء کو دیا جاتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، اس میں کوئی شیطانی آمیزش نہیں ہو سکتی، کوئی نفس کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن عام انسانوں کو جو یہ وحی خفی ہوتی ہے، اس میں یہ دونوں امکانات ہوتے ہیں، وہ وحی محفوظ نہیں ہوتی، وحی محفوظ صرف انبیاء کی ہوتی ہے۔ عام انسانوں کو جو ہوتا ہے اس میں کچھ شیطان بھی داخل کر سکتا ہے، اور کچھ نفس کے اپنے خیالات جو ہے
جیسے کہ اضغاث و احلام، انسان کے اپنے خیال جو ہے منتشر خیالات، پراگندہ خیالات، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ جو دو حصے ہیں انسانی علم کے، اس کے ضمن میں ایک تو وہ مشہور قول ہے، غالباً وہ علامہ ابن خلدون کا ہے، میں اگر غلط بات نہیں ہے تو میرے ذہن میں یہی ہے، وہ قول ہے بڑا پیارا، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم دو قسموں پر ہے بس، اس کے علاوہ تیسرا علم کوئی نہیں ہے۔ باقی ایک اور تیسری چیزیں جو آکلٹ سائنسز کہلاتی ہے، ایسٹرالوجی ہے، یہ جو نجومی پناہ ہے، یا یہ جو ہاتھ کی ہے لکیروں سے، یہ آکلٹ سائنس ہے، یہ علم نہیں ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ہمیں روک دیا گیا ایسی چیزوں کے پیچھے مت پڑو، توہمات کے پیچھے خود ایسے ہی مذمومہ خیالات بنا لیے، نہیں۔ علم دو ہے، یا وہ علم ہے جو انسان کو حاصل ہوا علم الابدان، نالج آف دی باڈیز، اب باڈی اسی کو کہیں گے جو مادی شے ہے، تو مادی عالم کا ایک علم ہے جو ہم حواس خمسہ سے حاصل کرتے ہیں، پھر ہمارا یہ برین کمپیوٹر انہیں پروسیس کرتا ہے، اس سے نتیجے نکالتے ہیں، اور پھر یہ علم نسل بعد نسل قلم سے منتقل ہوتا ہے، وہ آگے چلا آ رہا ہے۔ یہ علم جو ہے بیسیکلی جسے ہم کہیں گے سائنس کا علم اور ٹیکنالوجی کا علم۔ اگرچہ اس میں ایک اور علم کا پھر اضافہ ہوا کہ انسان نے پھر اپنے اسی کمپیوٹر سے علم سے کچھ یہ بھی چاہا ہے کہ پوری کائنات کا علم ہم حاصل کر لیں، یہ کائنات کیسے شروع ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ اس کا اختتام کیسے ہوگا، یہ شروع کیسے ہوئی ہے، علم کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی، تو یہ فلسفہ بھی وجود میں آیا ہے، لیکن یہ بھی گمان ہے، یہ بھی اٹکل پچو کے تیر ہے۔ اصل جو علم ہے ایکوائرڈ نالج میں، جو سالڈ علم ہے، یقینی علم ہے، پختہ علم ہے، وہ تو سائنٹیفک نالج جو ویریفائیبل ہے، جس کے نتائج کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، اور نمبر دو ٹیکنالوجی جو اسی پر جو ہے وہ بیس کرتی ہے، اسی سائنس کے اوپر ٹیکنالوجی ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ ان دونوں کا حال کیا ہے۔ یہ جو علم ہے یہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے آج۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ چاند کے اوپر تو انسان اتر کے آ گیا، اب یہ کہ یہ سارے جو کبھی انسان دیکھتا تھا چندہ ماموں جو ہے کیسے ہیں کیا ہے، آج تو یہ کوئی مسٹری نہیں رہی، معلوم ہوا یہ بھی اسی طرح کا ایک ٹر رہا ہے جیسے ہماری زمین ٹر رہا ہے۔ اب انسان اس کے اوپر چل پھر کر بھی آ گیا، سیر کر کے بھی آ گیا۔ تو عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، اب نبوت کی باری آ جائے گی، کسی اور کی آ جائے گی، تو وہ تو کانپ رہے ہیں کہ ہمارا جو مقام تھا، جو تقدس تھا، ہمیں تو لوگ پوجتے تھے، چندر بنسی سورج بنسی جو ہے وہ تو پوجنے والے تھے، یہ تو اوتار تھے خدا کے، اور یہ تو دیوتا تھے، لیکن وہ تو ظاہر بات ہے کہ آج انسان جو ہے اس کی کمند ان پر پڑ چکی ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ علم جو ہے یہ بڑی چوٹی پر پہنچ گیا۔ دوسرا علم جو ہے علم وحی ہے۔ اس علم وحی کا جو معاملہ ہے وہ انبیاء کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جن کو وحی کے ذریعے سے علم بھیجا گیا، فرشتوں کے ذریعے سے محفوظ وحی، یہ انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی، اپنی ابتدا اور انتہا کا علم، مبدأ و معاد، اس نام سے باقاعدہ کتاب لکھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہمارا آغاز کیسے ہوا ہے، اختتام کیا ہوگا، اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا، اس کا اختتام کیسے ہوگا۔ حال ہی میں نے اپنے ایک بڑے پرانے مضمون کی تکمیل کی ہے، 14 سال پہلے میں نے اس مضمون کا پہلا حصہ لکھا تھا، اور یہ کہ پھر وہ نامکمل رہا اس دور میں جو بھی میری مصروفیات رہی ہیں، کہ ان دنوں اچانک طبیعت کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا غلبہ ہوا کہ میں نے اس کو مکمل کیا۔ جو آئندہ پرچہ آئے گا حکمت قرآن کا، وہ اسی موضوع پر ہے، پورا کا پورا تقریباً پرچہ 56 صفحے کا مضمون ہے۔ ایجاد و ابداع عالم سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا بغیر کسی شے کے، عدم محض سے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، عدم سے، یہ نہیں کہ کسی شے سے کوئی شے بنا دینا، یہ ہے تخلیق۔ مٹی سے آدم کو بنا دیا، یہ تخلیق ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو پیدا کر دیا آگ سے، تو آگ پہلے تھی تو جنات پیدا ہوئے نا، اور مٹی تھی تو انسان پیدا ہوا ہے۔ تو کسی شے کو سے کسی شے کو بنا دینا یہ تخلیق ہے، خلق۔
اور ایک ہے ابداع، بدیع السماوات والارض، جس نے کہ بالکل عدم محض سے کائنات کو پیدا کیا، یہ ابداع ہے۔ تو ابداع و ایجاد عالم سے لے کر اور اس کی انتہا کیا ہے، وہ آغاز کا انتہا ہوگا عالمی نظام خلافت تک۔ یہ مضمون میرا جو آئندہ پڑھ کے آئے گا حکمت قرآن میں، اس کا مطالعہ کیجیے۔ لیکن یہ کہ میں خاص طور پر اس وقت اشارہ کر رہا ہوں سورہ بقرہ کے 4 رکوع کی طرف، اس میں ان دونوں علموں کو کھول کر علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا۔ شروع میں علم جو حضرت آدم کو گویا کہ پوٹینشلی ودیت کر دیا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ ناموں کے حوالے سے ہم اشیاء کو پہچانتے ہیں، اشیاء کی پہچان ناموں کے حوالے سے۔ اشیاء کے خواص کے لیے بھی ہم جو ہے اصطلاحات ہی وضع کرتے ہیں کہ اس کے لیے یہ اصطلاح ہے، اس کے لیے یہ اصطلاح ہے۔ اس سے مراد ہے اصل میں وہی علم، ایکوائرڈ نالج، کیونکہ اس ایکوائرڈ نالج کا سارا جو میکینزم ہے، جو اس کے لیے آلہ ہے، وہ انسان میں رکھ دیا گیا۔ تو گویا کہ اگر ایک آلہ آپ کو دے دیا کہ جس سے کوئی شے بنائی جا سکتی ہے، تو گویا کہ وہ شے آپ کو دے دی گئی۔ تو وہ آلات کیا ہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، اور سورہ سجدہ کی آیات میں اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ الخلق الانسان من طین، اللہ کی ہستی وہ ہے جس نے جو شے بھی بنائی ہے نہایت حسین بنائی ہے، بہت عمدہ بنائی ہے، بہت اعلیٰ بنائی ہے، اور اس کے اندر کہیں تم کوئی رخنہ نہیں دکھا سکتے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اور پھر ان مخلوقات میں انسان کا ایک خاص مقام ہے۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اس کی تخلیق کا آغاز کیا مٹی سے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ وہ ماء مہین جو ہے، وہ جو منی کا پانی ہے، جو بہت ہی حقیر شے ہے، ناپاک ہے، کپڑے کو لگتا ہے تو آپ دھوتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ سلالہ، اس کا جو جوہر ہے، اس کے ذریعے سے نسل آگے چلتی ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، پھر اس کو بنایا سنوارا، وہ نطفہ جو تھا رحم مادر میں پہنچا، پھر وہ مختلف مراحل، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، اور سورہ حج میں فرمایا غیر مخلقۃ و مخلقۃ، مضغے کی بھی 2 سٹیجز ہیں، پھر اسی میں ہڈیاں بنائی، اس پر گوشت چڑھایا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، پھر اب وہ آدم کا بچہ بنا ہے، ورنہ پہلے وہ حیوان محض تھا۔ آدمی کب بنا ہے؟ جیسے آدم میں روح پھونکی گئی تھی، ایسے ہی رحم مادر میں حدیث میں آتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے۔ 40 دن نطفے کی سٹیج ہے، 40 دن مضغہ کی ہے، 40 دن علقہ کی ہے، اور پھر اس کے اندر ثم یرسل الملک، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، وہ اس میں لا کر روح پھونکتا ہے۔ اب وہ انسان کا بچہ ہے، وہ انسان ہے۔ اور وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ پھر انسان کے اندر یہ آنکھیں اور کان اور یہ صلاحیتیں ساری اور دماغ یہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ یہ جو 3 چیزیں دی گئی، سمع اور بصر، اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور بھی جو حواس خمسہ میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ دماغ کا کمپیوٹر، یہ ہے ایکوائر نالج، اس کا ذریعہ جو ہے، اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ سائنٹیفک نالج۔ اسی پر جیسا کہ میں نے کیا وہ ٹیکنالوجی بیس کر رہی ہے جو اب آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ دوسری طرف اسی سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، دیکھو اب تم زمین کا چارج لو، اس کی خلافت کے لیے تو میں نے تمہیں بنایا تھا اے آدم، جاؤ اس کا چارج سنبھالو، اور یہ کہ دیکھو جیسے جیسے اور جب جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکذیب کریں گے اور اس پر کفر کریں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ یہ دوسرا علم ہے، ریویلڈ نالج ہے، وحی کا سلسلہ جو چلا اور جو پھر آخر کار اختتام پذیر ہو گیا قرآن مجید پر، آخری وحی نو انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ اب دیکھیے اس دور کا جو دور حاضر ہے، اور یہ دور حاضر جو ہے یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ 2.5 صدیوں سے شروع ہوا ہے اور ابھی چل رہا ہے۔ ماڈرنٹی جب
مغربی اصطلاح میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو شروع کرتے رینیسنس سے، جو بھی علوم کا احیاء ہوا اور سائنٹیفک ترقی شروع ہوئی دنیا کے اندر. یہ کوئی 200 برس کی 250 برس کی بات ہے، اس سے زیادہ کی بات نہیں ہے. اسی میں یہ سارا ایکسپلوژن ہوا ہے، دھماکے ہوئے، علم کے دھماکے. اتنا علم دنیا میں آج اس وقت ہے کہ کسی ایک فرد واحد کے لیے احاطہ کرنا ممکن نہیں. سائنسز ہیں تو ان کی برانچنگ ہوتی چلی گئی، بے شمار برانچز ہیں اب فزکس کی، بے شمار برانچز ہیں کیمسٹری کی. ہر شعبے کی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے اتنی جو ہے برانچنگ ہو گئی ہے کہ واقعتاً ہر تمام ان علوم کے اگر مبانی بھی کوئی شخص ذہن میں رکھ سکے تو یہ بہت بڑا کمال ہوگا. جو اس کے اصول ہیں صرف وہ بھی اگر ذہن میں آ جائے تو بہت بڑا کمال ہوگا. اتنا بڑا ایکسپلوژن ہوا. لیکن جو بدقسمتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دوسرا شعبہ علم کا تھا اس سے آنکھ بند کر لی، وہیں سے اب کوئی سروکار نہیں رہا. سارا نالج وہی ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں، کل علم وہی ہے جو ہمیں حواس سے حاصل ہوتا ہے یا جسے پھر ہم اپنے برین کے کمپیوٹر سے پروسیس کر کے نکالا ہے، جس سے جو نتائج ہم نے نکالے انہیں ویریفائی بھی کر لیتے ہیں. اگر ہم نے کہا کہ پانی جو ہے یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے، ہم ان دونوں کو جوڑ کر پانی بنا کے دکھا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی وہم والی بات کر رہے ہو، کسی کا جو ہے کسی چندو خانے کی بات نہیں ہے. یہ وہ ساری بات ہم کر کے تمہیں دکھا دیتے ہیں بھائی. لہذا یہ علم جو ہے یقینی علم ہے. اس علم کے اوپر تھا یہ دو آنکھیں تھی جو اللہ نے دی تھی، ایک ایکوائرڈ نالج والا علم اور ایک ریویل نالج والا علم. دونوں آنکھیں کھلی رہتی تو کوئی فساد نہیں ہوتا، کوئی تباہی نہ آتی. لیکن اس دور کا جو المیہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک آنکھ تو چوپٹ کھل گئی، چوپٹ اتنی کھلی کہ واقعہ یہ ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں. دوسری آنکھ بند. اور یہی ہے وہ دجالی فتنہ، یک چشم، ایک آنکھ والا فتنہ. دو آنکھیں اللہ نے دی تھی دیکھنے کے لیے، ایک یہ ایکوائرڈ نالج والا علم حاصل کرو اور ایک ریویل نالج جو ہے اس سے ہدایت حاصل کرو. کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، کہاں خطرے کے نشانات ہیں. یہ حدود اللہ ہے، تلک حدود اللہ ہے فلا تعتدوها. دیکھنا اس سے آگے نہ بڑھنا. تم نے ٹھوکریں کھائی، تم نے تجاوز کیا اور نوع انسانی کو کیسی کیسی ہلاکتوں میں ڈالا ہے. ایک صدی کے اندر دو عظیم جنگیں، کروڑوں انسان قتل ہوئے، کروڑوں انسان. اور کہہ نہیں سکتے ابھی 1 سال باقی ہے، ورنہ خیال تو یہی رہا ہے اور پیشن گوئیوں کا کہ تیسری جنگ عظیم بھی اسی صدی میں شروع ہو جائے گی. واللہ عالم. اور ہوتے دیر بھی نہیں لگتی. جب پہلی جنگ شروع ہوئی تھی کس کو پتا تھا کہ جنگ شروع ہو جائے گی؟ دوسری جنگ شروع ہوئی تو کس کو پتا تھا کہ جنگ ختم؟ بالکل اچانک ہوتا، کوئی حادثہ کوئی معاملہ. لیکن یہ کہ وہ تیسری جنگ وہ بھی ہو سکتا ہے اسی صدی میں ہو جائے. اور یہ سب نتیجہ کیا؟ وہی ٹیکنالوجی، وہی ساری جو بھی انسان ایٹم بم انسان نے اس ٹیکنالوجی کے نتیجے میں پیدا کیا. دوسری عالمگیر جنگ کے میں استعمال ہو گیا، لاکھوں انسان بسم ہو کر رہ گئے. دو عظیم شہر جو ہیں ناگاساکی اور ہیروشیما گویا کہ تقریباً معدوم ہو کر رہے گئے. یہ ہوا ہے. اور ابھی تو آرسنل موجود ہے، انبار لگے ہوئے اس کے، اور بہت خطرہ رہا ہے پچھلے دنوں. اب تو پھر بھی آپس میں روس کا اور امریکہ کا جو ہے جب وہ انہوں نے اپنے اسلحہ کو تباہ کرنے کا اور کمی کرنے کا فیصلہ کیا آپس میں، تو اس سے کچھ چہل کا سانس لیا نوع انسانی نے. ورنہ ہر وقت یہ خوف تھا کہ کہیں غلطی سے کوئی ٹریگر دب گیا، کسی کمپیوٹر نے غلطی کر دی اور اس سے کہیں کوئی سگنل جو ہے پاس ہو گیا تو پھر جو جنگ شروع ہو جائے گی. پھر تو میزائل جو ہے وہ جو ہے آٹومیٹک جو ہے فائر ہو گئے ادھر سے ادھر سے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ شاید انسانی حیات کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ خطرات ہیں. تو یہ جو اصل میں دجالیت ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف وہ ایکوائرڈ نالج کی طرف تو نوع انسانی کی صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں تھیں، اللہ ہی نے دیا تھا. ان السمع والبصر والفؤاد اللہ کا عطا کردہ ہے. یہ نالج بھی کوئی برا نالج نہیں ہے، یہ کوئی ناپاک علم نہیں ہے. یہ بھی در حقیقت اللہ کی مصنوعات کا علم ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں، کائنات کا علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ نے اس کے کیا قواعد بنائے ہیں اس کا علم حاصل کر رہے ہیں. یہ علم بھی کوئی ناپاک علم نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ بھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اگر بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ ناپاک علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مطالعہ ہو رہا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یہ تو سب اللہ کی آیات ہیں.
ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، آسمان و زمین کی تخلیق، اور یہ سمندروں میں دریاؤں میں جو کشتیاں چل رہی ہیں، جو سامان لے کر جا رہی ہیں، اور پھر اللہ نے کتنے، آپ کو اندازہ نہیں کر سکتے کتنی نوع کے جو جی حیات جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں. پانی میں کسی قسم کی مخلوقات ہے، کچھ سوال ہی نہیں کہ انسان سمجھ سکے، ان کو گن سکے. اس بر میں جتنی مخلوقات ہیں ان کا آپ کو پتا نہیں. پتھروں کے اندر تو کیڑے پیدا کر رکھے ہیں، کس کو کیا علم ہے ان کا. اس حوالے سے ان میں سے ہر شے کو اللہ نے اپنی آیت قرار دیا ہے. لہذا یہ علم بھی منڈین علم اس کو اگرچہ کہہ دیا جاتا ہے، سیکولر نالج کہتے ہیں، یہ کوئی ناپاک شے نہیں، بری شے نہیں. اللہ نے اس کو حاصل کرنے کے ذرائع ہمیں دیے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. لیکن جب دوسرے علم سے آنکھ بند کری تو اب بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، غلط راستوں پر جاؤ گے، اور اس علم کے ذریعے سے حاصل ہونے والی چیزیں بھی تمہاری تباہی کے لیے استعمال ہوگی. یہ ہے المیہ اس صدی کا، جس سے کہ نوع انسانی سو دو چار. اس کا حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے، رجوع الی الوحی. وہ جو آنکھ بند کی تھی کھولو اس کو، وحی کی طرف رجوع کرو، بیلنس کرو اس علم کو اس علم کے ساتھ. توازن ہوگا تو خیریت رہے گی، ورنہ بربادی، بہت بڑی بربادی آئے گی. چنانچہ مغرب میں بھی، امریکہ اور یورپ میں بھی اب ایک رجحان پیدا ہوا ہے. چنانچہ جو حضرات دیکھتے ہیں یہ ہمارا قرآنک ہورائزن، اس میں تفصیل بھی آئی تھی پچھلی مرتبہ جب میں گیا ہوا تھا امریکہ اپنے آپریشن کے سلسلے میں، تو وہاں ایک کانفرنس میں نے شرکت کی. اس سے پہلے بھی ایک کچھ شرکت کی تھی، سوسائٹی فار اسکرپچرل ریزننگ. اب یہ یہودی اور عیسائی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اصل اسکرپچرز کی طرف جو ہے رجوع کرنا چاہیے. اصل کتابوں کے اسکرپچرز، صحیفے جو ہیں ہمارے، تورات ہے، انجیل ہے، ہمیں پوری توجہ دوبارہ ان پر ڈالنی چاہیے. یہ وہاں بھی رجوع الی الوحی جو ہے گویا کہ اس کی ایک تحریک ہے. لیکن ان کی بدقسمتی ہے، ان کے اسکرپچرز محفوظ نہیں ہیں. وہ بھی مانتے ہیں اصل تورات 600 قبل مسیح میں ختم ہو گئی، اس کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے. یہ تو 150 برس کے بعد پھر یادداشت سے مرتب کی گئی تھی، وہ تورات ہے. وہ تورات کہاں جو حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی؟ وہ تو دعویٰ نہیں کرتے کہ جو ہمارے پاس تورات ہے یہی وہ ہے جو موسیٰ دے کر گئے تھے. نہیں، اصل انجیل کہاں ہے ہی نہیں کہیں. اس لیے کہ اصل انجیل ہو سکتی تھی یا عبرانی میں اور یا آرامی زبان میں. آرامائک لینگویج جو ہے وہ وہاں کی فلسطین کی جو ہے کولوکیل لینگویج تھی، جو عام لوگ اپنی بول چال میں استعمال کرتے تھے. عبرانی جو ہے وہ ان کی جو ہے علمی زبان تھی. لیکن نہ عبرانی زبان میں نہ آرامی زبان میں کوئی نسخہ جو قدیم موجود ہی نہیں ہے. قدیم ترین جو نسخے انجیل کے ہیں وہ ٹرانسلیشنز ہیں، لیٹن اینڈ گریک، لاطینی زبان یعنی اطالوی زبان میں، یا یہ کہ یونانی زبان میں. وہ تو تراجم ہے، اور ان میں جو ہے ظاہر بات ہے کہ خود وہ کہتے ہیں 104 انجیلیں لکھی گئی تھی، جن میں سے انہوں نے 100 کو تو ریجیکٹ کر دیا، 4 کو چن لیا. تو انسانوں نے چنا ہے. یا کہتے ہیں ایک تماشا بھی ہے اس کے ساتھ کہ ساری 104 جو ہے سن 325 عیسوی میں یہ ہوا نیکیا کی کاؤنسل میں، کہ انہوں نے کہا رات کو جو بڑی میز کے اوپر 104 انجیلیں رکھ دی اور دعا کی کہ اے رب جو بھی ان میں صحیح ہیں وہ میز پر رہ جائیں، باقی نیچے گر جائیں، اور دروازے بند کر کے چلے گئے. اب اللہ جانے رات کو چوہے دوڑے وہاں کیا ہوا. 100 انجیلیں آ کر دیکھا تو زمین پر پڑی تھی، 4 جو ہے وہ میز پر تھی. ان کا یہ کینونیکل ہے، یہ ہے قانونی ہماری انجیلیں، اور باقی یہ اپوکریفل ہے، یہ اصلی نہیں. ان کی بدقسمتی یہ ہے ہم نے اپنی خوش قسمتی کو بدبختی خود بنا لیا.